پاکستان کی اسلامائزیشن، ویپنائزیشن، ڈکٹیٹرشپ، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی اور وہ آدمی جس نے USSR کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ایسی کیا متنازع چیز ہے جو کہ جنرل ضیاء الحق نے نہیں کی؟ لیکن کیا 5000 فلسطینیوں کا قتل بھی جنرل ضیاء الحق کے ذمے ہے؟ چلیے تاریخ سے پوچھتے ہیں۔ یہ بات ہے 1970 کی، جب اردن میں سول وار چل رہی تھی۔ 1967 میں ہونے والی عرب اسرائیل وار اس سول وار کی وجہ تھی، کیونکہ 6 دن جاری رہنے والی اس عرب اسرائیل وار میں اسرائیل نے باقی عرب ممالک کی طرح اردن کو ہرا کر فلسطین کے ویسٹ بینک پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، جو کہ پہلے اردن کے زیر انتظام تھا۔ فلسطینی فدائین اسرائیل کے اس اقدام کی مخالفت میں اردن ہجرت کر گئے اور اردن سے ہی اسرائیلی ملٹری پر حملے کرنے لگے۔ یہ حملے کافی کامیاب ثابت ہوئے اور اسرائیل کے لیے درد سر بنتے جا رہے تھے۔ ان حملوں کی کامیابی دیکھ کر باقی عرب ممالک، جو کہ 1967 کی وار میں اسرائیل سے بری طرح ہارے تھے، فلسطینی فدائین کی امداد کرنا شروع ہو گئے۔ اور یہ امداد صرف فائنینشل نہیں تھی، عرب ممالک سے لوگ ان فدائین کو جوائن کرنے لگے اور اسرائیل کے خلاف ایکٹیولی حملوں میں انوالو ہونے لگے۔ فلسطینی فدائین جس آرگنائزیشن کے نام سے آپریٹ کر رہے تھے اس کا نام تھا PLO، یعنی کہ پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن، اور PLO کو جو لیڈ کر رہے تھے ان کا نام تھا یاسر عرفات۔ یاسر عرفات پر ایک علیحدہ ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن ہمارا فوکس اس ویڈیو میں جنرل ضیاء ہے۔ خیر، عرب ممالک کی طرف سے مالی امداد اور نئے ریکروٹس کی وجہ سے PLO بہت سٹرونگ ہوتی جا رہی تھی، اور 1970 کے اوائل میں وہی ہوا جس کا اردن کے بادشاہ شاہ حسین کو ڈر تھا۔ PLO کے اندر موجود مختلف گروپس نے اردن کے ہاشمی بادشاہ کو ہٹانے کے مطالبات کرنا شروع کر دیے۔ اب اگر بات مطالبات تک محدود ہوتی تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن PLO میں موجود یہ گروپس اردن کے قوانین کا بالکل لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ 2 دفعہ تو PLO نے اردن کے بادشاہ شاہ حسین کو مارنے کی کوشش بھی کی۔ اسیسینیشن کی انہی اٹیمپٹس کی وجہ سے جون 1970 تک اردن کی آرمڈ فورسز اور فدائین کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہونا شروع ہو گئیں اور اردن بری طرح سول وار کا شکار ہو چکا تھا۔ لیکن یہاں رکتے ہیں۔ اس سارے آپریشن میں جنرل ضیاء الحق کا کیا کردار تھا اور ان کا اردن سے کیا واسطہ؟ جنرل ضیاء 1970 میں اردن کے شہر امان میں پاکستانی سفارت خانے میں ڈیفنس اتاشی کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ 1970 میں جب اردن کے آرمڈ فورسز نے آپریشن شروع کیا تو ضیاء الحق وہیں موجود تھے اور ان کے شاہ حسین بن طلال سے بھی اچھے تعلقات تھے۔ 16 ستمبر کو جب اردن کے آرمڈ فورسز نے آپریشن کا آغاز کیا تھا تو 17 ستمبر کو ہی انہوں نے امان اور اربد جیسے شہروں کا محاصرہ کر لیا تھا، کیونکہ ان شہروں میں فلسطینی فدائین بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے۔ اردن کی آرمڈ فورسز نے دونوں شہروں میں موجود فلسطینی کیمپس پر شیلنگ اور بمباری شروع کر دی۔ فدائین کے ساتھ ساتھ عام فلسطینی شہری بھی اس شیلنگ کا نتیجہ بنے۔ یہ دیکھ کر شام نے اگلے ہی دن اردن پر حملہ کر دیا اور سرحدی شہر اربد کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ اربد فدائین کے قبضے میں تھا۔ امان میں بھی شیلنگ جاری تھی اور جنرل ضیاء الحق اس وقت امان میں پاکستانی سفارت خانے میں ہی موجود تھے، اور یہیں پر جنرل ضیاء الحق کا فلسطینیوں کے قتل عام میں کردار تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ حسین بن طلال نے اسی صورتحال میں جنرل ضیاء الحق سے کچھ مشورے لیے، لیکن اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے اسے پرکھنے کے لیے میں دونوں سائڈز کے آرگیومنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو ان آرگیومنٹس کی بات کرتے ہیں جو کہ جنرل ضیاء الحق کو فلسطینیوں کے قتل عام کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ پاکستانی آتھر طارق علی نے اپنی کتاب دی ڈوئل میں لکھا کہ جنرل ضیاء الحق اس وقت بریگیڈیئر تھے اور وہ اردن میں ڈیفنس اتاشی کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ سابق امریکی CIA عہدیدار بروس ریڈل نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، اور وہ اپنی کتاب وٹ وی وانٹ میں لکھتے ہیں کہ ضیاء الحق کو 3 سال قبل اردن بھیجا گیا تھا۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اردن اور پاکستان کے باہمی تعلقات استوار کرنے میں کردار ادا کریں اور عسکری معاملات میں اردن کی رہنمائی کریں، لیکن ضیاء الحق نے اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کر اردن کے اندرونی معاملات میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور سابق امریکی CIA عہدیدار بھی ضیاء الحق کے کردار کی اس جنگ میں تصدیق کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب شام کی فوجیں اردن میں گھسیں تو امریکہ سے کوئی جواب نہ آنے کی وجہ سے شاہ حسین ضیاء الحق سے ملے اور ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اردن کی فضائیہ کو شامی افواج اور فلسطینی فدائین کے خلاف استعمال کیا، جس کی وجہ سے شامی افواج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور 22 ستمبر کو وہ واپس شام لوٹ گئیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس آپریشن کو لیڈ ضیاء الحق کر رہے تھے اور تقریباً 3 سے 4 ہزار فلسطینی فدائین اس آپریشن میں مارے گئے۔ اس کے علاوہ 1000 کے قریب شامی فوجی بھی اس آپریشن میں مارے گئے، جبکہ اردن کی سائڈ پر صرف 550 کے قریب فوجی ہلاک ہوئے۔ PLO کے لیڈر یاسر عرفات کے مطابق اس آپریشن میں تقریباً 20 سے 25 ہزار فلسطینی فدائین مارے گئے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ عام فلسطینی شہریوں کی بھی بڑی تعداد اس آپریشن کا شکار ہوئی تھی۔ اردن کچھ ہی دنوں میں فتح حاصل کر چکا تھا، لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ عراق اور دیگر عرب ممالک کے دباؤ کی وجہ سے اردن کے شاہ حسین بن طلال
इस ऑपरेशन को रोकने पर मजबूर हो गए। लेकिन जनवरी 1971 में दोबारा उर्दनी फौज ने फ़लस्तीनी फ़िदायीन के खिलाफ क्रैकडाउन किया और जुलाई 1971 तक एक एक करके फ़लस्तीनी फ़िदायीन को उर्दन से या तो भगा दिया गया या फिर हलाक कर दिया गया। इधर पाकिस्तान में पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को जनरल ज़ियाउल हक के जंग में किरदार पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे और जनरल ज़ियाउल हक को जल्द ही वापस बुला लिया गया। लेकिन शाह हुसैन और उनके भाई शाह हसन की तरफ से जनरल ज़ियाउल हक की पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के सामने की गई तारीफ़ ज़ियाउल हक के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई। ज़ियाउल हक, जो कि ब्रिगेडियर की सीट से भी हाथ धोने लगे थे, जल्द ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नज़रों में आ गए और अरब बादशाहों की तरफ से ज़ियाउल हक की वफ़ादारी के किस्से ज़ियाउल हक की प्रमोशन का बाइस बने और उन्हें ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बना दिया गया। उधर उर्दन में 17 जुलाई 1971 को ये ऑपरेशन बाकायदा तौर पर ख़त्म कर दिया गया। इस ऑपरेशन को ब्लैक सितंबर कहा जाता है। ब्लैक सितंबर पर बात करते हुए इसराइली मिलिट्री के एक मशहूर जनरल मोशे दयान ने कहा था कि उर्दन ने कुछ दिनों में जितना नुकसान फ़लस्तीनी फ़िदायीन को पहुंचाया है, इतना तो इसराइल 20 बरसों में भी नहीं पहुंचा सका। इन तमाम आर्ग्यूमेंट्स के खिलाफ हमें एक आर्ग्यूमेंट उस वक्त के पाकिस्तानी सफ़ीर जो कि उर्दन में मौजूद थे, तैयब सिद्दीकी से मिलता है, जिन्होंने पाकिस्तानी अखबार द न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 2 सितंबर को जनरल ज़ियाउल हक की उन्हें कॉल आई कि शाह हुसैन ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ब्लैक सितंबर में इंटरवीन करें। तैयब सिद्दीकी ने जब पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को आगाह किया तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से भी गो अहेड दे दिया गया। लेकिन उस वक्त तक उर्दन की फ़ौज शामी फ़ौज को वापस भगा चुकी थी और फ़लस्तीनी फ़िदायीन को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंच चुका था। तो तैयब सिद्दीकी का कहना था कि जनरल ज़ियाउल हक का किरदार सिर्फ इतना था कि उनकी मुझे फ़ोन कॉल आई थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर आप इसी तरह का कंटेंट मज़ीद देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।